تو حضرت علامہ مولانا مفتی صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں اور انشاءاللہ درس قرآن شریف شروع ہوگا۔ ہم تمام معزز خواتین و طالبات سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ جلد سے جلد مدینہ اپارٹمنٹ کے سیلر میں تشریف لا لیں، جہاں پر آپ ہی کے لیے درس قرآن شریف منعقد کیا جاتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله صدق اللہ العظیم۔ رسول برکت کے لیے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام ابنہ الکریم وآلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت عشرہ مغفرت میں ہم سب کی مغفرت فرمائے اور ان کے فیوض و برکات سے ہم سب کو ہمیشہ مالا مال فرمائے۔ خصوصیت کے ساتھ آج 17 رمضان المحترم ہے، جو اصحاب بدر اور جنگ بدر سے بھی تعلق رکھتا ہے۔ دعا ہے اللہ اسلام کی پہلی جنگ جس بے سر و سامانی میں اللہ پاک نے اعتماد رسالت کی بنیاد پر اللہ کے نبی علیہ السلام پر بھروسہ کرنے کی بنیاد پر فتح عطا فرمائی تھی، امت کے تمام مرد و عورت کو اللہ تعالی اپنے نبی پر بھروسہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور زندگی صبح و شام کی زندگی میں فتح و نصرت اور ظفر بندی اور کامیابی نصیب فرمائے۔ آج کی آیت کریمہ کچھ اسی سے ایک اور بھی منسوب ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہیں آج کی تاریخ میں۔ پھر 20 رمضان المحترم ہم میں سے کچھ ایسی بہنیں بھی ہوں گی، مائیں ہوں گی کہ اعتکاف کا بھی عنوان ہے، تو کسے میں ترک کروں، کس کا انتخاب کروں، یہ بس سب کے مرکز قرآن پاک کا ذکر سن لیتے ہیں تاکہ سب کی روحیں آٹومیٹک خوش ہو جائیں۔ ایک کا ذکر کرے اتنے شارٹ وقت میں دوسرے چھوٹ جاتے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری تمام خواتین کو حضرت عائشہ طیبہ طاہرہ صدیقہ جو ایک واحد حضور کی بیوی ہیں، حالانکہ ازواج مطہرات ابن کثیر کہتے ہیں کہ نساء النبی معصومات لحرمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی معصوم ہوتے ہیں اس لیے نبی کی بیویاں بھی معصوم ہوتی ہیں۔ حالانکہ عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء کرام و فرشتے کے علاوہ کوئی معصوم نہیں، لیکن اتنا پاور رہتا ہے نبی کی بیویوں میں، ظاہر ہے نبی کی بیویاں ہیں تو ساری بیویاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی عفیفہ پاک دامن ہے۔ ظاہر ہے حضور کے پاک نطفے کو جب کسی مشرک اور کافر کے اندر اللہ پاک نے رکھنا گوارا نہ فرمایا تو نسبت محمدی خصوصیت کے ساتھ شرف زوجیت سے مشرف کرنے والا معاملہ کیوں کر ادھر ادھر کرے گا۔ اس لیے حضرت عائشہ طیبہ طاہرہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ واحد خاتون ہیں، حضور کی بیوی ہیں، جو
اللہ پاک کی جانب سے جن کی پاک دامنی کا اعلان فرمایا گیا. اگر کہوں تو پارہ نمبر 18 میں جو سورہ نور ہے انہی کی شان میں نازل ہوئی ہے, انہی کی برات کے لیے 18 آیت کریمہ نازل ہوئی ہے. حضرت عائشہ طیبہ طاہرہ کے صدق طفیل میں اللہ پاک آپ سب کو عفیفہ اور آپ سب کو ہر طرح کی مشکلات سے محفوظ فرمائے, خصوصاً آپ کی عزت و حرمت کی ہر جگہ حفاظت فرمائے, آپ کے جسم و ایمان کی حفاظت فرمائے, ان کی دعائیں اللہ پاک آپ کے حق میں قبول فرمائے. بہت ہی پسند فرماتے تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو, اسی لیے حبیبہ بھی ان کا لقب ہے. عربی لفظ ہے حبیبہ کا معنی وہ ہوتا ہے کہ جس کی حبیبہ ہو وہ حد درجہ پیار کرے, اور بلکہ یوں کہیں کہ ان کی خواہش کا احترام فرمائے. حبیب اور کلیم میں فرق بتایا تھا میں نے کہ کلیم یہ ہے جو اپنی خواہش اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے, اور حبیب وہ ہے جس کی خواہش کا احترام اللہ پاک فرمائے. حبیبہ ہیں اللہ پاک ہماری تمام خواتین کو گھر میں سسرال میں محبت نصیب ہو. اِیَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ, یہ جنگ بدر سے ریلیٹڈ بات ہے اور جنگ احد سے ریلیٹڈ بات ہے. آیت سے تعلق رکھتا اور صدر رمضان ہے, اس لیے آیت کریمہ کی تلاوت ہوئی. بدر میں فتح ہوئی تھی اور فتح کی صاف وجہ تھی اللہ پاک کا کرم اور نبی کا بھروسہ. نبی پر بھروسہ کرنے کی وجہ سے اللہ پاک نے سب سے پہلے راؤنڈ میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ 3000 فرشتوں کو بھیجا اور دوسرے راؤنڈ میں 5000 فرشتوں کو بھیجا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہتے ہیں کہ تلوار ہم اٹھاتے تھے لیکن ان کے گردن تک پہنچنے سے پہلے ہی ان کی گردن کٹ جاتی تھی. تو سمجھ میں ماجرا نہیں آیا. بارگاہ رسالت میں جب عرض کیا گیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے کہا تھا نا تم بس سپورٹ کرو, ساتھ دو, اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے فتح کا. اور وعدہ کا مطلب ہی جب فتح کا وعدہ کیا, شہادت کا نہیں, فتح کا جب وعدہ کیا ہے تو اس کا مطلب اپوزیشن مبہوت ہوں گے, مغلوب ہوں گے. اور ایسا ہی ہوا کہ تمہاری تلوار ظاہری طور پر کام نہ کی بلکہ اللہ کی تلوار کام کی, فرشتوں کی شکل میں کام کی. اللہ آپ کی ہم سب کی مدد فرمائے اور اپنے نبی پر کامل بھروسہ نصیب فرمائے. اسی کا منظر اللہ پاک اس آیت میں کھینچتا, آیت نمبر 139 میں کہ اِن یمسسکم کرحٌ, اصل میں احد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کے سامنے کے کچھ حصے بھی شہید ہوئے تھے. پورے دندان مبارک شہید نہیں, یہ بات دھیان میں رکھیں ہاں, ورنہ دانت جب پورا یہ ہو جائے تو بولنے میں یہ ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جوامع الکلم ہے, کچھ حصے شہید ہوئے تھے. بہرحال شہادت کا عنوان ہے. اور حضرت امیر حمزہ بڑے بڑے جلیل القدر عبداللہ ابن جہش, مصعب ابن عمیر, جو آج بھی آپ خدا کرے جو گئی ہیں وہ بار بار جائیں, جو نہیں گئی ہے کم سے کم ایک بار ضرور جائیں. دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. آپ سب کو ہم سب کو زیارت حرمین نصیب فرمائے مولا. تو احد مدینے کے اطراف میں ایک حصے میں موجود ہے. احد پہاڑ, وہیں پہ جنگ ہوئی. اور آج بھی آپ جائیں گی اتنا بڑا, کم سے کم 50 کلو کا تالا لگا دیے ہیں نجدی حکومت, اور جانے تو نہیں دیتے. لیکن ابھی بھی حضرت امیر حمزہ, مصعب ابن عمیر, عبداللہ ابن جہش, 3 کی مزار ابھی بھی وہاں موجود ہے. لوگ جاتے ہیں زیارت کرنے. یہ اور بات ہے کہ وہ لوگ چیختے ہیں یہ بدعت ہے, یہ شرک ہے. بدعت شرک ہے تو ہم لوگ جانے کے بعد وہاں کیوں جاتے ہیں, ختم کر دو, بنا دو. لیکن نہیں, اللہ پاک کا آج بھی کرم ہے, صحابہ کرام کی کرامت ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے, آج بھی موجود ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پابندی حضرت امیر حمزہ اور عبداللہ بن جہش, خصوصاً حضرت امیر حمزہ کے روضے پہ جاتے تھے پابندی کے ساتھ, اور جا کر کے آپ بیان فرماتے. عرس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے, بیان فرماتے, ان کے مناقب فرماتے. اور آج کے حساب سے کہیں تو فاتحہ پڑھتے, یعنی قرآن پاک کی آیتیں پڑھتے, تو پابندی جاتے تھے. تو عرس کا اسی پابندی کے ساتھ اگر جانا میسر ہو مردوں کو, خاص طور سے عورتیں تو پرہیز کریں. اللہ پاک ان کی منوکامنا ان کے گھر سے, چونکہ وہ رحمت ہے, اور اللہ پاک جب آپ کو سراپا رحمت بنایا ہے تو آپ کوشش کریں کہ اپنی رحمت کو اپنے گھر میں
بنائے اور رحمت گاہ بنا دے ان کو. بہرحال احد میں جب کچھ شہادتیں ہوئی تو تھوڑی سی مطلب یہ کہ ہوتا ہے نا دلی طور پر کمزوری آئی, تو اللہ پاک اسی منظر کو کھینچ رہا. اچھا ابھی سال بھی مکمل گزرے ہیں, 1 سال گزرا ہے, کیونکہ احد جو ہے دوسرے سال ہی مطلب شوال میں, ابھی جیسے رمضان کے بعد مہینہ آئے گا, شوال میں احد کی جنگ ہوئی اور اس سے پہلے ہی بدر فتح ہوئی تھی. تو اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں, جنگ احد میں کچھ تکلیف و پریشانی کی وجہ سے, اور وہ بھی پریشانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہری طور پر کامل بھروسہ نہ کرنے کی وجہ سے ہوئی تھی. جیسے صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہہ دیا تھا کہ میرا آرڈر دوسرا جب تک نہ آئے یہاں سے ہلنا نہیں, لیکن جب وہ اپوزیشن بھاگنے لگے تو کچھ صحابہ کرام نے کہا بھائی نہیں کچھ رہ کے کیا کرنا وغیرہ وغیرہ. تو اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی کہے ظاہری طور پر, حکم عدولی اور امت کو بتانے کے لیے بہرحال وہ ظاہری شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا. وہاں شکست نہیں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی کا منظر نامہ ہے. اگر حکم عدولی نہ کرتے تو یہ دن نہیں دکھائے گا, ورنہ اللہ تعالیٰ بغیر ہتھیار کے جو صحابہ کرام کو مطلب جنگ فتح میں بدلنے والا ہو, وہ وہی صحابہ کرام تھے نا, تو کیوں ایسا کیا؟ معلوم یہ ہوا کہ وہاں بھی جو فتح ہوئی تھی وہ نبی پر بھروسہ کرنے کی وجہ سے, اور یہاں پر تم نے نبی نے جب کہہ دیا تھا تو تم کو رہنا تھا, کچھ بھی ہو یا نہ ہو. تمہاری پابندی اطاعت یہ تھی کہ تم نبی کا آرڈر کا انتظار کرتے, نہیں کیا تم نے, یہ دن دکھا. تو اپوزیشن کی وجہ سے تم نہیں ہارے, حکم عدولی مصطفیٰ کی وجہ سے ہارے ظاہری طور پر. تو اللہ پاک فرماتا ہے آیت نمبر 140 میں کہ ان یمسسکم قرح, اگر تم کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے, فقط مس القوم قرح مثلهم, تو تم بھول گئے تمہاری وجہ سے بدر میں ان لوگوں کو بھی تو پہنچی تھی, دوسرے کو پہنچے تو وہ تکلیف نہیں ہے, تم کو پہنچے تو تکلیف ہے. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ, یہ تو دن ہے جو کبھی مطلب لوگوں کے درمیان آتے جاتے رہنے والے ہیں, کبھی ان کو فتح کبھی تم کو فتح, کبھی ان کو فتح کبھی تم کو, لیکن فتح کا راز تم تلاشنا. جس طرح سے تم کو نبی سے دور کرنے کے لیے وہ لوگ ٹھان لیے ہیں, تم دور ہو گئے فتح مل گئی, کیونکہ وہ لوگ یہ ٹھانے, تو تم لوگ بھی ٹھان لو کہ ہم نبی سے دور نہیں ہوں گے تو قدم فتح چومے گی. واہ. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ, اور اللہ تعالیٰ نے یہ دن اس لیے بھی دکھایا تاکہ تمہارے ایمان کی جانچ کرے. دیکھیے صاف لفظ میں فرمایا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ, اور تم میں سے کچھ کو شہید بنانا بھی مقصود تھا. واہ واہ واہ. اس لفظ سے, اس آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شہادت بھی جو ہے یہ اللہ پاک چاہتا ہے تب شہید بناتا ہے, گویا ایک نعمت ہے, ایک انعام ہے شہادت. اسی لیے صحابہ کرام اس جذبے کامل سے کامل سرشار تھے. یعنی ہمیشہ حضرت عمر بن خطاب کی تو خواہش ہی ہے, یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ جنگوں میں رہتا ہوں, پتہ نہیں کس جنگ میں میری شہادت ہو جائے. دیکھیے گا بڑا ہم کیا مانگ رہے ہیں, آپ غور کریں, پتہ نہیں کون سے جگہ پہ کہاں کس میدان میں شہید ہو جاؤں. یا رسول اللہ ایک دعا کر دیجئے میرے لیے کہ میں شہید کہیں بھی رہوں لیکن میری لاش اور میری میت آپ کے پاس رہے, یعنی مدینۃ النبی میں رہے. واہ واہ واہ. عربی کے الفاظ ہیں اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک. اے اللہ مجھے شہادت نصیب فرمانا, لیکن میری لاش کو, میری میت کو, میری موت کو حبیب کے شہر میں نصیب فرمانا. کیا بات. چنانچہ یہ دعا قبول ہوئی. آج بھی پہلو مصطفیٰ میں ابو بکر کے بعد آرام فرما رہے ہیں. نبی کے بالکل روضے میں حضرت ابو بکر ایک سائڈ میں اور دوسرے سائڈ میں حضرت عمر, صدیق و عتیق و عمر. سبحان اللہ. خیر, تو یہ تمنا صحابہ کرام کی ہوا کرتی ہمیشہ, اور بلکہ اللہ کے تمام نیک بندوں, کیونکہ وہ جانتے ہیں, ڈاکٹر اقبال نے کہا بھی نا, شہادت ہے مقصود مرد مومن, اس طرح شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن, یعنی مومن کا مقصد و مطلب ہے شہادت.
تو وہ اسی کی طرف منظر کھینچا، کیونکہ یہ جو دنیا فانی ہے نا، جب اللہ کی محبت میں آپ سرشار ہو جاؤ گی تو آپ ظاہر ہے جس سے جو محبت کرتا ہے اس سے تو ملنا بھی چاہتا ہے نا، یہ فطری بات ہے، جس سے جو محبت کرتا ہے اس سے وہ ملنا چاہتا ہے، اور خدا سے اسی وقت آپ مل سکتی ہے جب موت ہو۔ واہ! تو یہ شہادت، اور ظاہر ہے یہ تصور ہی شہادت کو بتاتا ہے کہ جو اللہ سے ملے، اس لیے جا بجا قرآن پاک میں لقاء کا لفظ آیا ہے، اور آپ دیکھیں قرآن پاک میں خصوصاً سورہ کہف کی لاسٹ آیت کریمہ، من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، جو اپنے رب سے ملاقات چاہتا ہے یا چاہتی ہے وہ نیک عمل کرے۔ دیکھا آپ نے، ادھر ایمان اور عمل صالح کی کنٹینیوٹی کرتے رہیں، موت بھی آئے گی تو شہادت کا درجہ نصیب پائے گی۔ شہادت کچھ حکمی ہوتی، کچھ حقیقی ہو۔ حقیقی شہادت یہ ہے کہ آپ میدان جنگ میں اپوزیشن سے آپ مرے، حکمی شہادت یہ ہے کہ بیماری میں یا کچھ اور دیوار لگ کر کے، ڈوب کر کے وغیرہ، یہ سب حکمی شہادت۔ بہرحال نبی کی محبت میں، خدا کی محبت میں مرنے والا شہید ہے، اور یہ شرف سب کو حاصل ہے الحمدللہ۔ اللہ پاک آپ سب کے سینے کو نبی کی محبت کا دائمی مدینہ بنائے رکھے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم یہ چاہ رہے تھے، یہ جو احد میں تمہیں کچھ تکلیف پریشانی یا کچھ شہادتیں بھی ہوئی ہے نا، یہ ہم چاہ رہے تھے کہ تمہارا ایمان کیسا ہے، کہیں تم چھوڑ کر چلے تو نہیں جاتے۔ اسی طرح ہم کچھ لوگوں کو شہادت کا درجہ بھی دینا چاہتے تھے۔ واہ! واللہ لا يحب الظالمین۔ یہاں پر ایک دعا اور کر دے، اے اللہ اگر میرا جینا تیرے لیے میرے لیے بہتر ہے تو مجھے زندگی نصیب فرما، اور اگر موت میرے لیے بہتر ہے تو موت نصیب فرما، بہرحال بہتری نصیب فرما۔ ہاں، اور آپ روز دعا کرتی ہیں نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ حالانکہ آپ زندہ ہیں لیکن دعا کر رہے ہیں، اللہ دنیا میں بھی اچھا رکھ، آخرت میں بھی اچھا رکھ۔ ابھی آخرت میں گئے نہیں تو دعا کیوں کر رہے ہیں آپ؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا وجود اللہ پاک کے لیے ہے، اب جب تک یہاں ہے تب بھی آپ چاہتی ہیں اچھا رہنا، اور اس کے بعد کی جو زندگی جانا تو ہے ہی، تو کیوں نہ خوش ہو کر کے ہم اللہ سے مانگے کہ اللہ موت بھی دے تو اچھی طرح دے، وقنا عذاب النار، اور جہنم کے عذاب سے بچا۔ تو یہ روز دعا کرتے ہیں آپ، یہ جامع الدعوات ہے، تمام دعاؤں کی بہترین اور اصل ہے۔ واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں فرماتا۔ مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والے، ان کی اطاعت کرنے والے، ان کے لیے پازیٹیو رہنے والے اور والیاں، یہ سب کو ستانے والے ظالم ہیں۔ چنانچہ حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا، شہید کرنے والے ظاہری طور پر اس وقت تک ظالم ہے، اس وقت تک۔ بعد میں اللہ پاک ایمان کی توفیق دیا حضرت وحشی کو، توفیق دیا، لیکن اس وقت یعنی جو ستا رہے ہیں، جس وقت بھی نبی کے غلام کو ستایا جائے گا، بعد میں توبہ کر لیں تو وہ بات کرون ہے، لیکن ستایا جائے گا، تکلیف ہوگی تو وہ بہرحال ظلم ہے۔ کیا بات ہے، نبی کے غلاموں پر، نبی کے غلاموں کو ستانا ظلم ہے، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بلندی دینا چاہتا ہے، عروج دینا چاہتا ہے، جلا بخشنا چاہتا ہے، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کو میٹنا چاہتا ہے۔ اب آپ بتائیے، اتنا بڑا ہم سب مسلمان مرد و عورت کو جب یہ تحفہ دے دے اللہ تعالیٰ، اور کمپیئر کر کے ایمان والے اور کفر کمپیئر کر کے کہ ایمان والوں کو اللہ عروج اور ترقی دے گا اور کافروں کو میٹے گا، تو اب بتائیے ہماری قوم کی بیٹیاں کافروں کو کیسے پسند کر سکتی ہیں؟ ہماری قوم کی بیٹیاں کافروں سے کیسے دل لگی کر سکتی ہیں؟ چاہے وہ کالج میں ہو، اسکول میں ہو، دنیا کی کسی یونیورسٹی میں ہو، کہیں بھی ہو، وہ کبھی بھی کافروں کو دل اس لیے نہیں دے سکتی کہ اللہ نے کہا کہ کافروں کو میں میٹوں گا۔ اور کسی کو دل دینے کا تصور یہ نہیں ہے کہ ہم مر جانا، مرنا ہے تو گھر میں مرو نا، دل دے کر کیوں مرنے؟ دل یہ بہت بڑی نعمت ہے ماں، یہ اگر دینا ہے تو شادی سے پہلے نبی کو دو، نبی سے پیار کرو، اتنی انتھک پیار کرو کہ وہی آواز آئے کہ اگر شوہر بھی مر جائے، آواز آئے نبی زندہ ہے تو بس ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، میرا نبی ہے۔ باپ مر جائے ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، ہمارا نبی زندہ ہے۔ تو شادی سے پہلے نبی سے پیار کرو، انتھک پیار کرو، بے حساب پیار کرو، کوالٹی والا پیار کرو، کوانٹیٹی نہ ہو۔ اور شادی کے بعد شوہر سے پیار کرو، اس کے علاوہ دیکھنا بھی گوارا نہ کرو کسی کی طرف۔ یہ ہے تمہارا پیمانہ
کافروں سے کسی بھی طرح سے آج کی تاریخ میں بہت سارے کیسز ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں. برقع پہن کر کے ہماری بہنیں اور بیٹیاں، بلکہ کچھ جگہوں پر تو ایسی ہے جو زبان درازی بھی کی ہے کہ آپ کون ہوتے ہیں ہمیں روکنے والے. سوال یہ ہے کہ ہم اگر نہیں روکیں تو کون روکے گا آپ کو؟ تم نے برقع کیوں پہنا ہے؟ تم نے اپنا اسلامی نام کیوں رکھا ہے؟ تم ایک باپ کی بیٹی نہیں، قوم کی بیٹی ہو. اسی لیے خواتین اسلام تمہارا لقب ہے. خواتین اسلام یعنی اسلام کی بہنیں. تم بیٹی باپ کی بعد میں کہلاتی ہو، خاتون اسلام پہلے کہلاتی. تو تمہارا قدم پھسلنے کا مطلب اسلام خطرے میں ہے. تمہاری نگاہیں ادھر ادھر بھاگنے کا مطلب اسلام کو بہکا رہی ہو. اور یہ کیسے برداشت کر سکے گا ایک غیرت مند نوجوان مسلمان؟ اللہ ان نوجوانوں کو سلامت رکھے جو اس طرح سے ایکٹیو رہتے ہیں کبھی کبھی. لیکن مائیں اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا، کفر مٹنے والی چیز ہے، کافر مٹنے والے ہیں، چاہے لاکھوں کروڑوں اربوں پیسے کیوں نہ ان کے پاس ہو، اور تم نے اس بیس پر ان کو چاہا ہے تم بھی مٹ جاؤ گے. ارے یہ بیس اگر مسلمانوں میں بھی تم نے رکھا ہے تو یہ غلط ہے، تو ہم کافروں میں کیسے یہ بیس تمہیں دے سکتے ہیں کہ وہاں کما رہے کھلائیں گے، اچھا کیا ہوتا مجموع. معاذ اللہ، ایسا ہرگز نہ ہو. مائیں بھی اس بات کو دل میں ہمیشہ کے لیے رکھ لیں کہ دنیا فانی ہے، لہذا دنیا کی چیزیں بھی فانی ہیں. آخرت باقی ہے، لہذا آخرت کے لیے جو تم نے کیا ہے وہ باقی ہے. اور غیروں سے دل لگانا یہ اخروی تصور ہو ہی نہیں سکتا. آپ سوچو ذرا، حضرت عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا جب حضور تشریف لے گئے تو آپ کی وہ عمر تھی جو عمر میں عموماً شادی ہونے کی عمر ہوتی ہے، یعنی 18 سال کی عمر. آپ غور کریں، یہ آپ تشریف لائے. اور عرب کا دستور بھی تھا، بڑی اہم بات کہہ رہا ہوں ماں آپ کے لیے، یہ بہت قابل عبرت اور قابل توجہ بات ہے. یہ بتائیے، عرب کا دستور تھا. اور فار ایگزامپل آپ دیکھیں حضرت خدیجہ جو پہلی شادی نبی کی ہو رہی ہے خدیجہ سے، جن کی عمر ہے 40 سال، جو دو شادی آلریڈی ہو چکی، 40 سال کی عمر، کنوارے بھی نہیں ہے. مطلب عرب کا دستور ہے، وہاں عمر نہیں. شادیاں اگر مطلقہ بھی ہیں تو شادی ہو جاتی، بیوہ بھی ہیں تو شادی ہو جاتی. یہ عرب کا دستور ہے. تو جب ایجنٹ کی شادی کا دستور تھا وہاں، تو 18 سال کی عمر کی لڑکی کی ہی تو منزل میں ہوگی. حضور جب تشریف لے گئے تو آپ کی عمر پاک یہ ہے. اب آپ بتائیے، جب نبی تشریف لے گئے تو وہ عمر حضرت ابوبکر صدیق بھی جب ہے موجود، ایک باپ کے لیے کتنا اہم پہلو ہوتا ہوگا ایک 18 سال کی کنواری لڑکی کا عنوان. کیا وہ عرب میں رہ کر کے بھی شادی کرنے کے بارے میں نہیں سوچتے؟ لیکن نہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیوی جنہیں حضرت عائشہ کہا جاتا ہے، نہ ابو بکر صدیق نے چاہا اور نہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے چاہا نکاح ثانی. کیوں؟ پیار کا وہ کانسیپٹ ملا کہ اب تاریخ میں کوئی ایسا پیار کرنے والا مل ہی نہیں سکتا. اس لیے اللہ نے بھی قانون بنا دیا کہ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی بیویاں مائیں ہیں، ان سے شادی کرنے کے بارے میں سوچنا بھی قانون بنا دیا. وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، نبی تشریف بھی کیوں نہ لے جائیں لیکن ان کی بیوی ہمیشہ کے لیے بیوی ہے، لہذا ان سے اب کوئی نکاح نہیں کر سکتا. دیکھا آپ نے؟ تو فزیکلی طور پر آپ دیکھیں 18 سال کی عمر پاک رکھنے والی بھی نبی سے اتنا پیار کی کہ اب اس پیار نے اس بات کی طرف اشارہ نہیں، یقین دلا دیا کہ اب اس سے بڑا پیار کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں ملے گا. بہنوں، بیٹیوں جن کی شادی نہیں ہوئی، نبی سے خوب پیار کرو. آپ اتنا پیار کرو کہ تمہارا سینہ مدینہ بن جائے. الحمدللہ اسی پیار کے صدقے میں تمہیں اچھا شوہر نصیب ہو جائے. نبی سے پیار کرو، نبی ہی سے پیار کرو. ایسا نہیں کہ شادی کے بعد نہ پیار کرو، لیکن میں کانسیپٹ تجھے دے رہا ہوں وہ آج تلنگانہ اور دکن ان سب میں خاص طور سے ہماری بہنیں بیٹیاں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جاب کرنے جاتی ہیں، بازو میں کوئی کافر غیر مرد رہتا ہے، اور آج تو ہر شعبے میں RSS کے لوگ گھسے ہوئے، بلکہ ان کا ٹارگٹ ہے مسلمان لڑکیوں کو مطلب گھر واپسی کے نام پر شادی کرنا، محبت کی لالچ دینا. معاذ اللہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، آپ بھی یوٹیوب پر فیس بک پر روتی ہے. بعد میں مجھے تکلیف ہوتی ہے بہن ہونے کے ناطے کہ اب ان کی مدد کی جائے، لیکن جب پرسنلی طور پر مجھ سے ملتی ہے تو میں بہت ڈانٹتا ہوں، کیوں تم نے ایسا کیا.
18 साल 20 साल माँ की ममता और मोहब्बत भूल गई सिर्फ इसलिए कि उसने प्यार की लालच दिया। क्या बाप का प्यार घट गया? भाई की मोहब्बत कम हो गई? माँ के दूध का हक खत्म हो गया सिर्फ इसलिए कि उसने फिजिकली तौर पर इंटेंशन, अट्रैक्शन? माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। तुमने कभी नहीं सोचा, कभी नहीं ऐसा सोचा? अल्लाह पाक की बंदियों, अल्लाह से डरो, अल्लाह और रसूल से प्यार करो। अंजाम तुम्हारे सामने डिटेल के साथ मौजूद है। वो आयशा सिद्दीका इतनी उम्र रखने के बावजूद तारीख ने, कुरान ने, हदीस ने, शरीयत ने फिक्स कर दिया अब कोई शादी नहीं, क्योंकि मोमिन की माए हैं। और जो मोमिन है, जब माए हैं तो माँ से शादी कहां से हो सकती है? यही मौका है। इसीलिए इतना रुतबा क्यों मिला? एक जंग है जिस जंग को गज़वे बनी मुस्तलक कहते हैं। मुस्तलक 5 हिजरी में ये जंग हुई है। आप गौर करना और अजीम तोहफा ले जाना एक औरत के नाते। हजरते आयशा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुरान निकालने के बाद, आप चूंकि जंग का खासतौर से गज़वा जिसमें नबी तशरीफ ले जाते थे, ये दस्तूर था कि तमाम बीवियों का कुरान निकालते, जिनका नाम आ जाता उन्हीं को ले जाते। तो उसमें हजरत आयशा का नाम निकला, आप लेकर गए। और वो डोली जो होती है ना उठाना, वो मामूर था पहले के जमाने में, ये गाड़ियां तो थी नहीं वगैरह वगैरह, तो ले जाने पर मामूर थे। यहां तक कि जंग जीतने के बाद जब वापसी हुई सबकी, ध्यान देना बड़ी तवज्जो से, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सारे सहाबा वापस हो गए। और हजरत आयशा के उठाने के लिए जिन 4 सहाबी को मामूर किया गया था, वो कजावा उठा करके चले आए। और एक सहाबी हजरत सफवान इब्न मुअत्तल, उनको इसलिए मामूर किया गया था कि तुम सबसे बाद में आना, ताकि किसी का कुछ सामान वगैरह छूट जाए तो उठा करके ले आना। ये मामूर, ये उनकी ड्यूटी थी। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपनी जरूरत की रफा के लिए, रफ़े हाजत के लिए मतलब जंगल की तरफ तशरीफ ले गई। ध्यान देना मां, तवज्जो से बाहर तो तशरीफ ले गई थी। यहां तक के सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम ध्यान न दिए और कजावा उठाकर लेकर चले आए। इसमें के बैठ गए होंगे, जब सब जा रहे हैं तो बैठ गए होंगे अंदर। हाँ, वो सोचे कि चले। ऐसा जब चले आए तो अचानक हजरत सफवान को ये मामूर किया था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो हजरत सफवान बाद में आने वालों में से थे। जब सब चले गए, इतने में देखते हैं कि हजरत खदीजा एक जगह लेटी हुई है। जब सब चले गए तो लेटी हुई है। वो इतने जोर से पढ़े इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, यानी वो ये सोचे कि इंतकाल कर गए। उनकी आवाज सुनकर हजरत आयशा सिद्दीका उठ पड़ी। अब जब उठ पड़ी तो उस वक्त आयते हिजाब नाजिल नहीं हुई थी। आयते हिजाब, पर्दे की आयत जो है नाजिल नहीं हुई थी। वो जैसे ही देखे तो कहे क्या हुआ? वो चला गया। अच्छा, आप टेंशन न लीजिए, आप मेरे घोड़े के पीछे बैठ जाए। आयते हिजाब नाजिल नहीं हुई थी और नबी का जमाना, वो पवित्र, सुभान अल्लाह। तो आप मेरे पीछे बैठ गए। चुनांचे ऐसा ही हुआ। अब मुनाफिकीन को मौका मिल गया कि सफवान इब्न मुअत्तल के पीछे बैठने की वजह से हजरत आयशा पर उंगली उठाने लगे, उनकी पाक दामनी पर, कि देखो नबी की बीवी जो है किनके साथ चल रही है, माअज़ल्लाह। और पूरे अरब में इतना प्रोपेगेंडा किए कि हजरत आयशा बिल्कुल साहिब फिराश हो गई, बीमार हो गई। इतना रोती थी कि आपके चेहरे पर आसार मतलब छलक पड़े थे। एक दिन ऐसा हुआ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ हुई और हमेशा आप ऐलान कर रहे थे बार बार मिंबरों पर, मा अलिमतु इल्ला खैरा, वल्लाह, अल्लाह की कसम मैं अपनी बीवी पर खैर ही गुमान नहीं, यकीन करता हूं मेरी बीवी गलत नहीं है। गैर जानने वाले नबी। मगर जब इतना देखा कि अब हाथ से बिल्कुल जाने वाला मामला हो गया, बहुत ज्यादा एकदम माहौल को परागंदा कर दिया मुनाफिकों ने, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन हजरत अबू बकर को बुलाया और कहा, बताओ अबू बकर, आयशा के बारे में तुम्हारी क्या राय है? हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने कहा, या रसूलल्लाह, अगर मैं कहूं तो लोग बोलेंगे अपनी बेटी की पाकी का ऐलान बाप नहीं करेगा तो कौन करेगा, इसलिए मैं कुछ भी राय नहीं दूंगा। अच्छा, उमर इब्न खत्ताब को बुलाया, उमर तुम्हारी क्या राय है? कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत आयशा पाक है, वो कभी गलत नहीं कर सकती। कहा, रीजन और दलील बताओ। कहा, या रसूलल्लाह, मैं देखता हूं कि जब भी आप बैठे रहते हैं या कहीं पर भी रहते हैं, आपके जिस्म पाक पर कोई मक्खी नहीं बैठती,
کہا اس سے کیا تعلق ہے مکھی کا؟ فرمایا یا رسول اللہ جس اللہ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ وہ مکھی جو عام جگہوں پر بھی بیٹھتی ہے، کبھی کبھی غلاظت پر بھی بیٹھ جاتی ہے مٹھائیوں پر کے ساتھ ساتھ غلاظت پر بھی بیٹھ جاتی ہے، نجاست پر بھی بیٹھ جاتی ہے، اللہ کو گوارا نہ ہوا کہ اس مکھی کو آپ کے جسم پاک پر بٹھائے، تو بتاؤ یا رسول اللہ عائشہ اگر غلط ہوتی تو بستر نبوت پر کیسے وہ دیتا، زوجیت میں وہ کیسے دیتا؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ، خوش بھی ہو رہے تھے نبی اور رو بھی رہے تھے، کیا دلیل دی ہے، سبحان اللہ۔ اس کے بعد حضرت عثمان کو بلایا اور کہا عثمان تم بتاؤ عائشہ کے بارے میں تمہاری کیا رائے؟ خلفائے راشدین جب دلیل دے دیں گے تو آپ رہا کون؟ تمام صحابہ کو گویا اجماع ہو جائے گا۔ بہرحال حضرت عثمان نے کہا یا رسول اللہ میں نے سفر و حضر میں آپ کو دیکھا ہے، ان اللہ ما اوقع ظلک علی الارض، میں نے دیکھا ہے کہ آپ کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا ہے۔ کہا اس سے کیا تعلق ہے برات عائشہ کا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عاشق نے کہا آقا آپ کے سایہ کو زمین پر کیوں نہیں رکھا اللہ نے؟ اسی لیے نا کہ ہم سب آپ کے آزو بازو چلتے ہیں تو کہیں آپ کے سایہ پر ہمارا پاؤں انسان کا قدم نہ پڑ جائے۔ تو جس اللہ نے آپ کے سائے کی اتنی حفاظت فرمائی ہو وہ آپ کے بازو میں آپ کے ساتھ سونے والی حضرت عائشہ کو کیسے اس طرح سے گوارا کرے گا؟ اس لیے عائشہ پاک ہے۔ کیا بات ہے۔ حضرت علی کو بلایا گیا، علی تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ ان کی تو شان ہی الگ ہے۔ کہا یا رسول اللہ ایک بار آپ نماز پڑھا رہے تھے، اچانک نماز کے بعد نماز کے درمیان عین نماز میں آپ نے جوتے کھول دیے، نالین کو اتار دیے۔ بعد میں جب پوچھا گیا تو نالین میں کیا تھا؟ تھوڑا سی کچھ لگا ہوا تھا، تھوڑا سی کچھ لگا ہوا تھا، نالین مصطفیٰ ہے، ذرا دھیان سے، کچھ لگا ہوا تھا۔ اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیج کر کہا تھا میرے حبیب نالین اتار دیں، نماز کی حالت میں ہر طرح کی ظاہری پاکی شرط ہے اور نالین میں کچھ لگا ہوا ہے اسے آپ اتار دیں، قذل کا لفظ ہے، اتار دیں۔ تو جو اللہ آپ کے نالین، آپ نہیں ہے آپ سے ٹچ، نالین آپ سے نسبت رکھنے والا، ایک نالین کا اتنا اہتمام فرماتا ہو، وہ عائشہ اگر ناپاک ہوتی معاذ اللہ تو وہ عائشہ کو آپ کے بستر پر کبھی نہیں لاتا۔ یہ سب دلائل تھے حضرت عائشہ کے حوالے سے خلفائے راشدین کا، خصوصاً آپ ذرا اندازہ لگے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سب آپ کہاں پائیں گی؟ سورہ نور کی آیت نمبر 10 سے لے کر کے 18، کل 18 آیتیں آپ دیکھیں گی، 11 آیت لے کر کے 30 آیت تک۔ تو اللہ پاک نے افک کا یعنی بہتان لگانے والے جتنے بھی لوگ تھے اس میں جو اپنے بھی لوگ حضرت حسان اور حضور کی مطلب حضرت زینب یہ جو سالیاں ہیں ان سب میں کو بھی کوڑے لگائے گئے تھے جو تہمت میں شریک تھے۔ معاذ اللہ، کہنا یہ ہے کہ اتنی پاکی کا اعلان اللہ پاک اہتمام کس طرح سے فرما رہا ہے، صحابہ کرام کس طرح سے دے رہے ہیں۔ جب یہ لے لیا تو ایک دم سارا معاملہ شانت ہو گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پاکی کا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یقین ہی، چنانچہ اللہ پاک نے جبریل علیہ السلام کو بھیج کر کے اتنی آیتیں حضرت عائشہ کے پاک دامنی کے حوالے سے اتارا۔ ماؤں بہنوں سوچو آپ پاک رہو گی تو دنیا ایک طرف کیوں نہ ہو جائے آپ کی ناپاکی یا پاک دامنی پر انگلی اٹھانے کے لیے۔ خدا کی قسم اللہ آج بھی حضرت عائشہ پر آیت اتارا ہے لیکن تم پر کرم نازل کرے گا اور سارے مخالفوں کی آواز کو بند کرے گا، ان کو مبہوت کرے گا، ان کو زیر کرے گا اور تمہاری عزت کو دوبالا کرے گا۔ اور وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہے گا اسے عزت دے گا اور جسے چاہے گا ذلیل کرے گا۔ لیکن اگر تم نے ہی رات کی تاریکی ہو یا دن کے اجالے میں ہو اپنی عزت کو تار تار کرنا چاہا ہے تو پھر اللہ پاک بری ہے، نبی بری ہیں، صحابہ بری ہیں، سب بری ہیں۔ اس لیے سب سے بڑی بات جو تمہیں ملی کہ عزت کی حفاظت خود کرو، خدا بھی تمہاری عزت کی حفاظت کرے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کی اس خصوصی گفتگو کو اپنے فضل سے قبول فرمائے۔ اصحاب بدر کے صدق و طفیل میں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پاک دامنی کے صدق و طفیل میں ہم سب کی خواتین اور ماں اور بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، ان کی ہر طرح کی دعاؤں کو شرف قبولیت سے مشرف فرمائے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔